رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ناظرین اکرام، کل کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو آج آگے بڑھاتے ہوئے کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم لوگ اپنے دشمن کے حربوں کو، ان کی چالوں کو ہم نے کبھی پہچاننے کی کوشش کیا ہے نہیں کیا. ہر انسان اپنا محاسبہ کرے دیکھے. میں نے تو نہیں کیا ہے، تو لہذا آج کوشش کرتا ہوں کہ شیطان کے، اپنے دشمن کے حربوں کو، اس کی چالوں کو پہچاننے کی کوشش کروں، جس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ وسوسہ ہے. یوسوس فی صدور الناس، وہی وسوسہ. وسوسہ جو ذہنوں میں، دلوں میں، انسان کے دل و دماغ میں ایجاد ہوتا ہے. الٹے سیدھی باتیں، الٹے سیدھے شبہات، سوالات، الگ الگ عجیب و غریب چیزیں ذہنوں میں لوگوں کی ایجاد ہوتی ہیں. اسے وسوسہ کہتے ہیں. یہ وسوسہ، یہ وہی وسوسہ ہے. فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ کیا تھا شیطان نے کس کو؟ لہما یعنی جناب آدم کو اور حوا کو. وسوسہ کس کا اوزار ہے، کس کا اسلحہ ہے؟ شیطان کا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف میں 20 نمبر کی آیت. فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ کیا جناب آدم کو، حوا کو. وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں. شیطان یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، یہ کام نہ، اچھے کام نہ کرو. ایسا کوئی ڈائریکٹ آ کر کے اس طرح سے نہیں ان چیزوں میں نہ کرے، بلکہ دلوں کے اندر کچھ شبہات، کچھ باتیں، کچھ اوہام اور خیالات ایجاد کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خود ان چیزوں سے، اپنے آپ کو ہر اچھے کام سے کنارے کرنے لگتا ہے. خیر، وسوسے جو ہوتے ہیں یہ 3 طرح کا وسوسہ ہے جو آج بیان کروں گا انشاءاللہ. پہلا وسوسہ جو ہے وہ فکری وسوسہ ہے، دوسرا علمی وسوسہ ہے، تیسرا جو ہے وہ اجتماعی اور سوشل وسوسہ ہے. تو یہ سوشل وسوسہ، علمی وسوسہ اور فکری وسوسہ کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں. فکری وسوسہ، یہ فکری وسوسہ جو ہے یہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے فکروں کو خداوند عالم کے سلسلے میں، رسول اللہ کے سلسلے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں سست کرتا ہے. سست کرتا ہے کس اعتبار سے؟ یعنی عجیب و غریب، الٹی سیدھی واہیات باتیں ذہنوں کے اندر ایجاد ہوگی کہ اگر خدا، مثلا کوئی بات میں مثال دے کر کے خراب نہیں کروں گا. کبھی کبھی ہوتا ہے، بھائی دیکھیے انسان ہے، خیالات ذہنوں میں انسان کے آتے رہتے ہیں اور سبھی کے سلسلے میں آتے ہیں. ایسا نہیں ہے، چاہے وہ معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، ملنے جلنے والے سب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں، یعنی کبھی کبھی سوچیے تو بے انتہا گھٹیا قسم کی باتیں ذہنوں میں آتی ہیں، اور اسی کو وسواس کہتے ہیں، یعنی وسواس فکری. اچھا، روایت میں بھی موجود ہے کہ 24 گھنٹے میں، ہر روز یعنی 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک بار مومن جو ہے وہ وسواس میں مبتلا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا لے. اگر ہم پہچانتے ہوں گے دشمن کے اسلحوں کو، تب تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، بچائیں گے، بچا لیں گے. لیکن اگر نہیں پہچانتے ہوں گے تو نہیں بچا سکتے. تو یہ وسوسہ جو ہے فکری اعتبار سے الٹی سیدھے اوہامات خیالوں میں آنا، فکروں میں آنا، یہ عام سی بات ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے. انبیاء الہی اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رہ پائے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، محفوظ نہیں رہ پائے. یعنی شیطان ان کے اوپر بھی آ کر کے اس نے حملہ کیا، یعنی اس حملے سے محفوظ نہیں رہ پائے. اپنے آپ کو حملہ کیا ہے، بعد میں انہوں نے جواب دیا، اس کو دور کیا اپنے آپ سے. جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ ایک بار ایک پہاڑ کی بلندی کے اوپر کھڑے تھے. شیطان آیا وہاں پہ پھیلتا ہوا. بھائی سبھی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، چاہے انبیاء الہی ہوں، انسان سبھی کے ساتھ شیطان ان کے ساتھ تھا. آیا، ان کے سامنے حاضر ہوا، کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ خدا انسان کی حفاظت کرنے والا ہے یا نہیں؟ خدا حفاظت کرتا ہے انسان کی؟ تو انہوں نے کہا بالکل، خدا، ہمارا عقیدہ ہی ہے کہ خدا انسان کا محافظ ہے، خدا حفاظت کرنے والا ہے. آپ دیکھیے کیا عجیب بات کہتا ہے شیطان. کہتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر اس پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے پھینک دیجئے، اگر خدا حفاظت کرنے والا ہے تو آئے گا، آپ کو بچا لے گا. دیکھیے یہ ہے شیطان کا اٹیک.
یہ اٹیک جو ہے یہ شیطان کا اٹیک ہے. عام انسانوں کا تو کہے گا ہاں یار خدا قادر ہے بچانے والا اتنی بڑا وہ اس نے کہا ہے کہ ہم بچائیں گے, ہم یہ تو آئے بچائے ہم کو بچا کے دکھائے. لیکن یہ نبی خدا تھے. عقل و شعور پہ کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ انسان کے پاس عقل ہے, وہ اگر عاقل انسان ہوگا کبھی پہاڑ کے اوپر سے نیچے اپنے آپ کو نہیں پھینکے گا, کودے گا نہیں نیچے. تو جناب عیسیٰ نے کہا اس سے کہ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں خداوند عالم کا امتحان لوں؟ میں خداوند انسان اس کا امتحان لیتا ہے جس کے سلسلے میں تردید اور شک ہو. مجھے یقین ہے خدا کے اوپر, میں کیوں اس کا امتحان لوں؟ اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ خدا لعنت کرے تیرے اوپر. فوراً شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے. اس کے بعد سے پھر شیطان حاضر ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد پھر حاضر ہوتا ہے. چھوڑنے والی یہ نہیں ہوتی فوج. پھر حاضر رہتا ہے, کہتا ہے کہ اے عیسیٰ, مگر آپ مردوں کو زندہ نہیں کرتے ہیں, مگر آپ مٹی سے پرندے بنا کر کے اپنے ہتھیلی کے اوپر رکھ کر کے اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ آسمان میں اڑنے نہیں لگتے ہیں, مگر آپ مردے کو اپنی ٹھوکر سے زندہ نہیں کرتے ہیں, بیماروں کو شفا نہیں دیتے ہیں. یہ سب کون کرتا ہے؟ خدا ہی تو کرتا ہے. آپ تو خود خدا ہیں. تو جیسے ہی جناب عیسیٰ نے یہ سنا, چیخ مانے بلند آواز میں جناب عیسیٰ نے کہا سبحان اللہ, منزہ ہے میرا پروردگار. فوراً کے فوراً شیطان وہاں سے بھاگ گیا. تو حربہ اور حملہ شیطان کا دیکھیے اور اس کا علاج دیکھیے جناب عیسیٰ نے کیسے کیا. یہ پہلی بات تھی. دوسرا, ایسا یہی نہیں ہے, اس کے سلسلے میں گرفتار سبھی ہوتے ہیں. ایک شخص آتا ہے رسول اسلام کے پاس, یہ بھی اس کا نسخہ بھی لے لیجیے. رسول اللہ کے پاس آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ الٹی سیدھی فکریں باتیں دماغ کے اندر آیا کرتی ہیں, تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے ساتھ یہ مشکل, یہ پریشانی پیش آئے, تم اس ذکر کو پڑھو, آمنا باللہ و برسولہ. پھر سے بول رہا ہوں, آمنا باللہ و برسولہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے جو ہے انسان کا وسوسہ دور ہوتا ہے, الٹے سیدھے خیالات جو آتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے, وہ بھی آ کر کے اپنے وسوسے کی شکایت اس نے کیا کہ مولا فرزند رسول بہت زیادہ وسوسہ مجھے ہوتا ہے, میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لا الہ الا اللہ کہا کرو. اس کے بعد سے سورہ مومنون کی 97 اور 98 نمبر کی آیت کی تلاوت کرو. کب؟ نماز کے پہلے, نماز پڑھنے کے پہلے سورہ مومنون کی 97-98 نمبر کی آیت کی تلاوت کرو. رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان, خدایا شیطان کے وسوسے سے تیری بارگاہ میں پناہ حاصل مانگتا ہوں. واعوذ بک رب ان یحضرون, اور میرے مالک تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ جب یہ ہمارے اندر حاضر ہو جائے, اس کے حاضر ہونے سے بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ آیت ہے, اس کی تلاوت کرو. خوب, یہ وسوسہ فکری تھا. وسوسہ عملی کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہو, پریشان بھی ہیں ہم اس اعتبار سے بہت سارے لوگوں کے کانٹیکٹ سے. خیر اس میں کوئی پریشانی اس اعتبار سے نہیں کہ مجھے اذیت ہوتی, نہیں, پریشانی اس چیز کی ہے کہ یہ افراد کتنے اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو وضو, غسل, ہاتھ دھلنا, چہرہ دھلنا, پیر دھلنا, ایک سنک سوار ہو جاتی ہے, یعنی وہ کبھی پاک ہو ہی نہیں پاتا بیچاروں کا. شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ نجس ہو گیا. اب نجس ہو گیا تو یا تو پورا گھر کا سسا پھینک دے رہے ہیں, نجس ہو گئے تو سر سے پیر تک پانی کے اندر ڈوبے کھڑے ہیں, کسی صورت سے ٹھیک ہی نہیں ہونے کے. نہ وہ پاک ہو رہے ہیں نہ ان کی نجاست دور ہو رہی ہے. لہذا ایسے لوگ, اپنے گھر کے لوگ بھی ایسے لوگوں کے یہاں نہ جانا پسند کرتے ہیں, نہ یہ لوگ زیادہ کسی سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں. یہ عملی وسوسہ ہے. کام کاج میں کہیں ہینگ ہو گیا, کہیں بھی سوئی اٹک گئی کسی بھی جگہ آ کر کے, یہ عملی وسوسہ ہے. یہ شیطان کا عملی اعتبار سے ہر بار جو انسان کے عمل میں وارد کرتا ہے. شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے کہتا ہے کہ ایک بندے خدا جو ہے مولا اس طرح کی بیماری مبتلا ہے, مثلا اس کا وضو یا غسل جو ہے وہ کبھی پورا ہوتا ہی نہیں,
या मसलन नजिस हो गया तो कभी वो पाक ही नहीं होता है, वो इधर से उधर बढ़ता जाता है नजासत उसकी, जितना पानी डालता जाता है उतना ही नजासत बढ़ती है। बंदे खुदा बड़ी मुश्किल परेशानी में गिरफ्तार है। फर्जंदे रसूल आप कुछ कीजिए। तो जैसे ही उसने ये बात कही, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहली बात कही है वो देखिए क्या है। इमाम फरमा रहे, इमाम ने कहा क्यों तुमने कहा उसको कि वो बंदे खुदा है? एकदम स्ट्रिक्टली इमाम ने कहा क्यों कहा तुमने कि वो बंदा खुदा है? वो बंदा खुदा नहीं बल्कि बंदे शैतान है, शैतान का बंदा है वो, शैतान का बंदा। खुदावंद आलम के हुक्म की तामील नहीं करो, शैतान के हुक्म को मान रहा है वो। अगर तुम खुद उस शख्स से जाकर के पूछोगे कि तुम ये सारे काम क्यों कर रहे हो, इस तरह से क्यों कर रहे हो, तो यकीन जानो वो शख्स यही जवाब देगा कि ये शैतान ने मुझे बहका रखा है, वसवसा शैतान है, शैतान ने बहकाया। तो ये है दूसरा तरीका। यानी वसवसे 3 तरह के थे। पहला वसवसा जो था वो फिक्री था, दूसरा अमली और तीसरा इज्तिमाई। इज्तिमाई और सोशल एतबार से शैतान क्या करता है, ये हमारे अंदर लोगों के सिलसिलों में बदगुमानियां ईजाद करा देता है। यानी हमें ऐसे मोड़ पर ले आके खड़ा कर देता है कि हमारी निगाह में फिर कोई इंसान अच्छा नहीं होता है। जिसको भी देखते हैं, जिसको भी सोचते हैं, सबको अरे सब ऐसे ही है, ये भी 2 नंबर का, वो भी 2 नंबर का, सबको यानी किसी को के लिए न कोई इज्जत एहतराम बाकी रह जाती है, न कोई प्लस पॉइंट उसकी जिंदगी का हमारे पास बाकी रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसके सिलसिले में बुरे बुरे गुमान और ख्यालात बाकी रहते हैं। ये सुएजन कहा जाता है, बदगुमानियां कही जाती हैं इनको। ये बहुत बुरी चीज, ये भी शैतान का हरवा है जो समाज से हमें दूर करता है। आयतुल्लाह उज़्मा मरअशी नजफी नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनका खुद का कहना है, आप आयतुल्लाह उज़्मा मरअशी नजफी मामूली शख्सियत नहीं थे, मामूली आदमी नहीं थे, अहले इल्म व अमल था वो इंसान, मर्जे तकलीद था, छोटा मोटा मर्जे तकलीद नहीं था। कभी मौका मिला तो इनकी जिंदगी के बारे में बताएंगे कि ये क्या थे। इनका ये कहना है कि जब ये नजफ में थे तो नजफ में थे, दर्स पढ़ते थे, तो इनको वसवसे का यही मरज हो गया था, इज्तिमाई वसवसे का मरज हो गया था। नतीजा क्या हुआ, जिसको भी देखते थे सबके सिलसिले में बदबीन हो जाते थे, और उसके नतीजे में हजरत किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। ये खुद बयान कर रहे हैं कि मैं किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था, मुझे सब एक जैसे दिखाई देते, सोचता था कि ये भी वैसे ही होंगे, ये भी वैसे ही होंगे, एक जैसे, लिहाजा मैं किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था। ये बीमारी, ये देखिए ये मरद या बीमारी, इसका असर ये हुआ कि वो कह रहे थे कि न ये कि सिर्फ हमारी तदरीस की, दर्स देने की ताकत हमसे कम हो गई, बल्कि खुद मेरी स्टडी की पावर भी हमारी कम हुई, हमारी आई साइट कमजोर हो गई, हमारा कलम कमजोर हो गया। यानी पहले मैं खूब लिखता था, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बोलता था, बोल नहीं पा रहा हूँ, देखता था, अब देखने में परेशानी हो रही है मुझे। ये किस चीज की वजह से? इज्तिमाई बीमारी जो लग गई थी, दूसरे के सिलसिले में बदजन हम हो रहे थे। तो ये हाफिजा, मेरा मेमोरी लॉस हो रहा था, मेमोरी कमजोर हो गई थी, मेरी हाफिजा कमजोर हो गया था, पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था, मुताला स्टडी करना चाहते थे, दिल नहीं लगता था उसके अंदर। ये बीमारी है। फिर जब एहसास हुआ कि हम किसी बीमारी मुब्तला हो गए, इस तरह की रूही रवानी बीमारी में, शैतान के चंगल में फंस रहे हैं, जनाबे आग़ाए मरअशी नजफी नजफ से निकलते हैं करबला की तरफ। करबला पहुंचते हैं, खादिमे हरम से, वहां के जो ट्रस्टीज कह लीजिए या खुद्दाम कह लीजिए, उनसे इजाजत लिया कि रात भर हमें हरम में रहने दो। उस जमाने में तो इजाजत मिल गई उनको रात भर रुकने की हरम में। जरी है अब अब्दुल्लाह अल हुसैन का वो जो कोना है जहाँ पे जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम की कब्र है, यानी वो 5वां और 6ठा गोशा जो उसका कोना है जरी का, पाइन तरफ, पैर की तरफ में, वहां पे ये रुके रात भर। और जनाबे अब अब्दुल्लाह अल हुसैन, जनाब खासतौर से जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल हुए। एक हालत मुकाशिफे, यानी न बेदारी के आलम में है, न ख्वाब के आलम में है, इंसान गुनूदगी के आलम में। एक मुकाशिफा उनको हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा कि इमाम फरमा रहे हैं, क्यों लोगों के सिलसिले में बदगुमानी और सुएजन अपने दिल में रखे हुए हो, क्यों लोगों के सिलसिले में इतना ज्यादा बदगुमान हो?
मगर तुमको लोगों के दिलों का हाल मालूम है कि कौन अंदर से कैसा है, तुम सबको जानते पहचानते हो। फरमाते हैं आयतुल्ला रशिया नजफी कि इसके फौरन बाद से, इस मुकाशिफे के फौरन बाद से सुएज़न और ये जो बदगुमानियां हमारे अंदर थी, ये बीमारी थी, ये मुझसे दूर हो गई। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तदरीस में भी दिल लगने लगा, मुताले में भी दिल लगने लगा, सारे काम जो मैं पहले करता था एज इट इज करने लगा। हमारी कलम भी बेहतरीन चलने लगी, हमारा हाफिजा भी खूब हो गया। तो अजीजों, शैतान जो है वो स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम आगे आता है और गुमराह करता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो है कि हम तमाम लोगों को शैतान के चंगुल से, शैतान के हरबों से, शैतान के हमलों से महफूज रखे, तौफीक दे कि ज्यादा से ज्यादा तेरी बंदगी, तेरी उबूदियत करें, शैतान के झांसे में ना आने पाए। ये माह रमजान मुबारक माह मग़फ़िरत है, माह कबूलिए दुआ है। अल्लाह अगर अब तक हमारी दुआओं को कबूल नहीं किया है तो बेहक़ अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन सलामुल्लाह अलैह हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस वो अफराद जिनका हम लोगों पर हक है, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, या हमारे वालिदैन, हमारे अज़ा अक़रबा जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मग़फ़िरत फरमा। एक तंज़ीम मकातिब के 3 तुल्लाब उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको आला इल्लीयीन में जगह दे। असहाब अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ महशूर फरमा। गुफ्तगू के सिलसिले में कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।